آپ سیاستدان ہوں اور اوپر سے آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں اور اوپر سے آپ بالکل مقبول نہ ہوں، یعنی ٹھیک ہے تھوڑے بہت غیر مقبول تو بندہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ اپنے الیکٹ ہونے کے وقت سے لے کر جس وقت آپ کی سیاست فل سوئنگ میں ہو، آپ کی حکومت فل سوئنگ میں ہو، آپ بیرون ملک بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہوں، آپ اندرون ملک بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوں اور آپ بالکل پاپولر نہ ہوں، اور آپ کا وزیر دفاع یہ تک کہنے کی جرت نہ کراؤ، یعنی کہ بندے نے صرف گل ہی کرنی ہوتی ہے نا، کوئی اللہ معاف کرے سچ تو نہیں ہو جاتا، لیکن وہ منہ سے کہنے کے قابل بھی نہ ہو کہ ہاں ہم خود مختار جمہوری حکومت ہیں، وہ غیر ملکی نشریاتی اداروں کو انٹرویو دے رہا ہو اور پھر بھی وہ کہتا ہو کہ نہیں یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے، ہم مل کے فیصلے کرتے ہیں، نہیں یہ مکمل آزاد خود مختار جمہوریت نہیں ہے، وہ یہ کنفیشن کرنے پر مجبور ہو۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بڑے بڑے فیصلے کرنے، اور وہ بھی ایسے فیصلے کرنے جن سے قوم کی کوئی 80 سال سے بھی زائد کی، یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے کی جذباتی اور ایک بہت ہی گہری قسم کی وابستگی رہی ہو جس مسائل پر، ان پر بڑے بڑے فیصلے کرنے آپ کو بالکل آتش فشاں کے دہانے پر بٹھا دیتا ہے، آپ کی جماعت کے مستقبل کو مکمل طور پر ایٹ سٹیک لگا دیتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو شاید یہ اندازہ بالکل نہیں ہے اور مریم بی بی کو تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن نواز شریف کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ یہ حکومت انہوں نے لے تو لی ہے، لیکن یہ سودا انہوں نے بالکل آگ اور خون کا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون بطور ادارہ ختم ہو سکتی ہے، جس کا ظاہر ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ ایک سیاسی جماعت 2 دن میں نہیں بن جاتی۔ ایک سیاسی جماعت کو ایک بڑی اور ایک ڈیموکریسی کی علامت بنانے میں، پورے ملک میں اس کی جڑیں پھیلانے میں کئی نسلیں اور کئی سال لگتے ہیں، کئی دہائیاں لگتی ہیں، اور بلا شبہ نواز شریف نے اس سیاسی جماعت کو جرنیل کی چھتری میں بنایا اور پھر آہستہ آہستہ جرنیلوں کے اثر سے نکالا، پھر وہ پاپولر ہوئے۔ اس کام پر بڑی محنت ہوئی، کئی جلا وطنیاں اور کئی جیلیں انہیں سہنے پڑیں، لیکن عین آخری عمر میں آ کر انہوں نے یہ جو سمجھوتا کیا، یہ جو ووٹ کی عزت کو تیاگ دیا اور اپنے بھائی کو وزارت عظمیٰ دلا دی اور اپنی صاحبزادی کو وزارت اعلیٰ دلا دی، اب اس کے نتیجے میں جو ڈیل ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ جو اب ہوا ہے، یہ 20 پوائنٹ ایجنڈا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایشو کیا ہے، یہ اب صرف آیا ہے شہباز شریف صاحب سے اور فیلڈ مارشل سے، یہ پہلے ہی شیئر ہو چکا تھا۔ 8 کے 8 مسلمان ملک جو اس روز نیو یارک میں صدر ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں تھے، ان کے سربراہان مملکت و حکومت سے، یعنی طیب اردوان اور انڈونیشیا کے صدر اور اردن کے اور قطر کے اور سعودی عرب کے اور پاکستان کے، یہ جو بھی 8 ممالک تھے، ان کے رہنماؤں کے ساتھ یہ ڈیل پہلے سے یہ 20 پوائنٹ ایجنڈا شیئر ہو چکا تھا، اور صرف نیتن یاہو کی اپروول چاہیے تھی۔ نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا، اور بڑے کھل کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا، نام لے کر کہا، انہوں نے سب ملکوں سے کہا کہ صرف تمام ملکوں کے صدور کی یا جو بھی امیر قطر تھے، جس ملک کا جو بھی سربراہ تھا، انہوں نے کہا ان کی مجھے مکمل تائید حاصل ہے۔ پاکستان میں ظاہر ہے چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے بیکاز ہی از دی باس آف دی ورلڈ آف کورس، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کے پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی سپورٹ بھی حاصل ہے یہ اعلان کرتے وقت، لہٰذا ان کو تو پہلے سے پتا تھا، اور جیسے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا، اسی وقت پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر کے اس کو اوکے بھی کر دیا۔ اسی وقت 8 ملکوں کی جوائنٹ ڈکلیریشن بھی آ گئی جو فارن آفس نے ایشو کر دی، 8 ملکوں کا، یعنی یہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، سب کی مشترکہ سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ہم صدر ٹرمپ کے یہ جو غزہ پلان ہے اس کو بالکل اپروو کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ ناؤ غزہ میں کوئی لیڈر نہیں ہے، لہٰذا آپ نے غزہ میں کس سے پوچھنا ہے؟ محمود عباس اپنے آپ کو صدر کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو دنیا میں کوئی صدر نہیں مانتا، وہ کچھ بھی نہیں ہے بیچارے۔ فلسطین میں صرف عوام ہیں، صرف مرے ہوئے لوگ ہیں، لاشیں ہیں، زخمی ہیں، معذور ہیں، بے بس ہیں، تہی دست ہیں، فاقہ مست ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، بدحال لوگ ہیں، کٹے پھٹے لوگ ہیں، ان کے پاس اب
ان کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق دینے کے لیے یہ دنیا تیار نہیں ہے. یہ وحشی جنگلی دنیا ہے, یہ طاقت کی دنیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے زیلنسکی نے اپنا کیس ان کے سامنے رکھا کہ جناب یہ انسانی حقوق, یہ مساوات, یہ عالمی قوانین, ان کے مطابق میرا حق ہے میرے ملک پر, اور یہ پیوٹن جو ہے یہ انویڈ کر رہا ہے اور یہ زبردستی میرے علاقے چھیننا چاہ رہا ہے, اور یہ غلط ہے, یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے, ہماری سرحدیں متعین ہیں. تو ٹرمپ نے آگے سے کہا بٹ یو ڈونٹ ہیو کارڈس, تم چپ کرو, تم جو بھی بکواس کر رہے ہو اسے بند کرو, میری بات سنو. یو ڈونٹ ہیو کارڈس, تمہارا کیس درست ہے یا غلط ہے یہ سوال ہی نہیں ہے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو پاور, سو چپ کر جاؤ. سو یہ ہے دنیا آج کی. لہٰذا غزہ کی حالت تو زیلنسکی کے ملک سے 100 گنا بری ہے. یوکرین کی حالت تو غزہ سے بہت اچھی ہے. یوکرین کو تو آج بھی نیٹو اور امریکہ اندھا دھند امداد دیتے ہیں, اندھا دھند ڈرون دیتے ہیں. آج بھی یوکرین کا تو ایک طاقتور وجود, ایک فوج, سب کچھ موجود ہے. پتہ نہیں کیسے موجود ہے, 2-3 سال سے ان کی روس سے جنگ جاری ہے, اس کے باوجود موجود ہے, لیکن بہرحال موجود ہے. لیکن غزہ یا فلسطین نام کا تو دنیا میں کوئی ملک ہی نہیں ہے, اور اس کے باوجود اب ان سے تو ظاہر ہے ان کے کوئی فیصلے کروانے والا نہیں. ان کے فیصلے یہ 8 ملک نے بھی کیا کرنے ہیں, یہ کسی کے درد کو ویسے محسوس تو نہیں نہ کر سکتے. لہٰذا ٹرمپ نے ایک پلان دیا, اور یہ چونکہ مجبور ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار کسی طرح پیس ہو جائے, کسی طرح ان بھوکے بچوں کے پیٹ میں روٹی چلی جائے, کسی طرح ان بیماروں کو دوا مل جائے. یہ جو تمام مسلمان ملکوں کے سربراہان ہیں, یہ ہم انہیں بے شرم کہتے ہیں, لیکن یہ اتنے بھی بے شرم نہیں ہیں. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کے خلاف بولیں گے, امریکہ کے خلاف بولیں گے, تو ہم پر بھی ویسے ہی بم اور میزائل برسیں گے جیسے ایران پر برسے, قطر پہ برسے, اور ہم میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. چنانچہ ٹرمپ نے ایک پلان ان کے سامنے رکھا, یہ مجبور تھے, انہوں نے اس کو منظور کر لیا. ان کا مقصد صرف ایک ہے, ان کی نیت بری نہیں ہے, ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طرح غزہ کے بھوکے لوگوں کے پیٹ میں کھانا چلا جائے, کسی طرح ان کو پینے کا صاف پانی مل جائے, کسی طرح بیماروں کو دوا مل جائے, اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر چلو یہ بھی لگژری ہی صحیح, لیکن کسی طرح ان کو رہنے کے لیے کوئی چھت بھی مل جائے. بس اس سے زیادہ اس وقت کسی مسلمان ملک کا سربراہ سوچنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. جو پلان ٹرمپ نے رکھا, جو پلان نیتن یاہو نے رکھا, یہ تمام مسلمان ملکوں کے سربراہان مجبور ہیں, کیونکہ ان کے گھوڑے اور لشکر تیار نہیں ہیں, یہ بے بس ہیں, ان کے پاس اسے ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. حماس کی لیڈرشپ جو باتیں کر رہی ہے وہ بالکل انہوں نے اپنی کوئی خیالی دنیا بسائی ہوئی ہے کہ ہم جی کسی انٹرنیشنل تنظیم کے تحت نہیں تسلیم کریں گے یہ وہ نہ. اب انہوں نے کہا جی مرحلہ وار انخلا ہوگا اسرائیلی فوج کا, یعنی کہ اب نہ ہی سمجھے نہیں ہوگا, وہ کہیں جاؤ ہم نہیں نکلتے, کیا کر لوگے. پھر جو متحدہ فورس جائے گی وہ شاید UN کے تحت نہیں جائے گی, وہ کوئی ایک انٹرنیشنل باڈی بنائی جائے گی, کوئی تنظیم کھڑی کی جائے گی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امداد بھی وہاں اسرائیل اور امریکہ ہی تقسیم کر سکتے ہیں, کوئی انٹرنیشنل ایجنسی جس طرح کہ وہ سمود فوٹیلا جا رہا ہے, ان لوگوں کو امداد تک تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے حوالے کر دو, ہم خود تقسیم کر دیں گے, اور پھر امداد لینے آنے والوں پر ہم بم برسا دیں گے. یعنی آپ بے شرمی اور بے حسی اور بے غیرتی, آپ جو بھی کہنا چاہیں, یہ سارے لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں جو وہ لوگ غزہ والوں کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال مسلمان ملکوں کو اپنی اوقات بھی پتہ ہے, اور وہ کچھ نہیں کر سکتے, لہٰذا وہ مجبور ہیں کہ ٹرمپ کو پلان کو اپروو کریں. لیکن یہاں پر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ دنیا میں جا کر تو بتائیں کہ میرے پیچھے فوج کھڑی ہے اس لیے میں مضبوط ہوں, لیکن پاکستان کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم آپ کی سپریمیسی کو مانتے ہیں, اور نہ فوج کو پاکستان کی آئین نے ایسا کوئی رائٹ دیا ہے, تو آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کے اعلانات کرنے والے. نہ PTI مان رہی ہے, نہ آزاد خیال لوگ اپنے بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس کو مکمل طور پر رد کر رہے ہیں, محمود اچکزئی صاحب, بہت سے لوگ پاکستان میں جو ذرا آزاد آوازیں سمجھی جاتی ہیں, بہت سے صحافی, بہت سے سیاستدان, بہت سے یہ انٹرنیشنل افیئرس کو سمجھنے والے لوگ, یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہوتے کون ہیں غزہ والوں کے بہاف پر اس طرح کا معاہدہ کرنے والے جس میں کوئی ضمانت ہی نہیں ہے کہ اسرائیل وہاں سے نکل جائے گا.
پھر یہ معاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ ڈسام ہوگا، حماس ڈسام ہوگا، فلسطینی اتھارٹی ڈسام ہوگی، ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے اور یہ ہماری سیکیورٹی کی گارنٹی ہے. یعنی وہ کسی بھی وقت غزہ کے، فلسطین کے کسی بھی بچے کو، کسی بھی عورت کو، کسی بھی مرد کو، کسی بھی بوڑھے کو، کسی بھی جوان کو گولی مار دیں، میزائل مار دیں، ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہوگا. انٹرنیشنل فورس ہوگی، پتہ نہیں اس کا کیا سٹرکچر ہوگا، وہ کب بنے گی، اور وہ پیس کیپنگ فورس ہوگی، وہ جنگ لڑنے والی فورس نہیں ہوگی. اگر اس میں پاکستان شامل ہوگا، کل کو پاکستان اور اسرائیل کی کوئی جھڑپ ہو جائے، اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان کے بارڈر پر ہندوستان اسرائیل کا الہی بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسی ایک خطرناک سچویشن ہوگی. اس سب کا مینڈیٹ ہم نے عوام سے نہیں لیا، ہم نے اسمبلی سے منظوری نہیں لی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا کہ ہم یمن والی سعودی عرب کی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم اس کی اور یمن کی صلح کروا دیں، اس کی اور ایران کی صلح کروا دیں، تو ہم حاضر ہیں، لیکن ہم آپ کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اس دور میں، جس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں عمران خان کو، اس دور میں یہ ساری بحث پارلیمنٹ میں ہوئی تھی. اب یہ غزہ پلان جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا ہے، یہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا. شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب اوول آفس میں مل کر یا نیو یارک میں یو این سیشن کی، یو این جی اے سیشن کی سائیڈ لائن پر مل کر اس کو اپروو کر رہے ہیں، لیکن یہ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آیا، اس ربر سٹیمپ پارلیمنٹ کے سامنے بھی نہیں آیا. پیپلز پارٹی کی بہت سے لیڈرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیسے آپ نے خود ہی اس کی اپروول دے دی، ہمیں تو کسی کھاتے میں لکھنا تھا. لہٰذا یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، چاہے یہ مجبور ہیں آپ یہی کچھ تسلیم کرنے پر، بیکاز یو ڈونٹ ہیو کارڈز. انفارچونیٹلی دنیا کا کوئی مسلمان ملک اس کے پاس کارڈز نہیں ہیں، لیکن طیب اردوان کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہے، انڈونیشیا کے صدر کے فیصلوں کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہے، اور سعودی عرب میں ویسے بادشاہت ہے. لہٰذا ان ملکوں کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں اندرون ملک، ہمارے لیے مسائل ہیں. شہباز شریف کے پیچھے پاکستان میں کوئی نہیں کھڑا، صرف فوج کھڑی ہے، اور فوج نے عوام سے مینڈیٹ تو نہیں لیا ہوا. لہٰذا جب بھی کبھی پاکستان میں جمہوری حکومت بنے گی تو بھی یہ سوال اٹھیں گے، اور اب جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو بھی آپ پر یہ الزامات لگیں گے کہ آپ نے غزہ سے متعلق ایک غلط معاہدہ تسلیم کیوں کیا، اور آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. آپ صرف نون لیگ کی تباہی پر دستخط کر رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. آپ اقتدار کے مزے اڑا رہے ہیں، آپ جہازوں میں گھوم رہے ہیں، آپ خام خواہ کئی دن کا پرائیویٹ سٹے لندن میں کر رہے ہیں، آپ خام خواہ برسلز میں پرائیویٹ سٹے کر رہے ہیں، سرکاری جہازوں میں آپ موجیں کر رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں گھوم رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے دیر از اے کاسٹ ٹو ایوری تھنگ، نو لنچ از فری لنچ. سو یہ جو آپ دعوتیں اڑاتے پھر رہے ہیں، ان کی قیمت آپ کو نون لیگ کی بطور ادارہ تباہی کی صورت میں ملے گی.